ساتھ پڑھیے، سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی بھی آپ کی آواز کم آ رہی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس گلی سے آپ اپنی آواز نکال رہے ہیں اور مدینے کی سرزمین پر نبی کی جانب سے ہمارے آواز ٹکرا جائے، سب مل کر آواز سے بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، ایک مرتبہ ذرا محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ بول دیجیے الحمدللہ، ایک مرتبہ بول دیجیے یا رسول اللہ۔ دیکھیے، شعر سنانے سے قبل ایک حدیث میں سناتا ہوں۔ قال علیہ السلام من قال سبحان اللہ، یہ احیاء العلوم کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو بندہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں جنت میں اللہ رب العزت اس کے نام ایک درخت عطا فرما دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس درخت کے سائے میں وہی شخص بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے نام ایک درخت لگایا جائے؟ بولو، چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو پورا مجمع برابر بول دیجیے سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ کے تعلق سے حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں التسبیح نصف الایمان، جس بندے نے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ رب العزت سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس سے ترازو کا آدھا پلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں والحمدللہ یملؤ، اور جس بندے نے محبت کے ساتھ الحمدللہ کہا تو الحمدللہ کہنے کے بدلے میں اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس سے ترازو کا پورا پلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ اکبر کہا، بولو کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا تو بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ رب العزت اللہ اکبر کہنے کے بدلے میں اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا آسمان سے لے کر زمین اور ساری کائنات بھرے ہو۔ سو آپ سبحان اللہ کی کہیے گا، الحمدللہ کی کہیے گا، اللہ اکبر کی کہیے گا، اور اگر خدا توفیق دے تو ایک نعرہ لگائیے گا، اور وہ نعرہ ہم سنیوں کی پہچان ہے، اور وہ نعرہ ہے یا رسول اللہ۔ اور کیا نعرہ ہے؟ یا رسول اللہ۔ میری جانب جو ہو جائے اشارہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ، مقدر میں میرے ایک دو دوارا، اور پھر میں مدینے کا نظارہ، تو چمک جائے میری قسمت کا تارا۔ شاید کہتے ہیں یا رسول اللہ گنبدِ خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبدِ خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی تو کسی نے مانگی جنت، زندگی مانگی تو کسی نے مانگی جنت، ہم فقیروں نے مرنے کی مدینے میں قضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مرنے کی مدینے میں قضا مانگی ہے۔ اور ایک بڑا پیارا شعر ہے، میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں یا جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یا جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور یا خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، بول دیجیے گا آمین۔ یا خدا کرے کہ مدینے کو جائے تم، آگے کرے رسول کا سرما لگاؤ تم، آگے کرے رسول کا سرما لگاؤ تم۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، قاضی کفر و ضلالت، مانی شرک و بدعت، الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبح دیوار اٹھی
बढ़ता है 12 नूर का, सुबह होते हुए हुई बढ़ता है 12 नूर का, सदका ले नूर का, आया सारा नूर का, और मैं करा दूं बादशाह भर दे प्यारा नूर का, मैं करा दूं बादशाह भर दे प्यारा नूर का, नूर दिन दुना तेरा देना सदका नूर का। तो फरमाते हैं आज का ये प्रोग्राम इमाम हुसैन और आपके झूला रुपा का की याद में मुनाकिद किया गया है। हम दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला हम सब पर इमाम हुसैन के फीज़ व बरकत हम सबको मालामाल फरमाए। फरमाते हैं तेरी नज़रे पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह, तेरी नज़रे पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खत अम्मे लिखा है ये दो वक़्त नूर का, और ए रज़ा प्यारे रज़ा, ए रज़ा प्यारे रज़ा, ए रज़ा ये रहमत नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। मिल्लत के नौजवानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उस आयत करीमा का तर्जुमा ये है, आपका और हमारा रब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हे महबूब आप इन लोगों से फरमा दीजिए, ए लोगों मैं तुमसे इस रिसालत के इबाद मालो दौलत तलब नहीं करता, जाहो सर्वत तलब नहीं करता, जायदाद तलब नहीं करता, बल्कि अगर मैं तलब करता हूं तो ये कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह, हज़रत अली से मोहब्बत करो, खातून जन्नत से मोहब्बत करो, इमाम हसन के दामन को मजबूती से थामो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मिल्लत के नौजवानों, जब माले मुहर्रम और हराम की एक तारीख आती है तो सिर्फ मुरादाबाद की सरजमीन पे रही, यूपी की सरजमीन पे रही, बिहार, बंगाल, पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे रही, बल्कि सारी कायनात का नजराना हुसैन से है, इमाम हुसैन के मानने वाले ऐसे हैं, इमाम हसन के मानने वाले ऐसे हैं, वो एक तारीख से लेकर पूरा महीना को कराम कराते हैं और इमाम हुसैन की याद दिलाते हैं, लाइक मुबारकबाद है। आज हमारे मोहतरम आली जनाब शरीफ भाई ने है ना अपनी मेहनत और काविश के जरिए से हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और हम सब पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करने की कोशिश। मिल्लत के नौजवानों, कौन है इमाम हसन, कौन है इमाम हुसैन, कौन है खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा, कौन है हज़रत अली? यार हम क्या हमारी विसात या कि हम उनके ताल्लुक से कुछ बयान करें, उनका तो मर्तबा ही कुछ ऐसा है, उनका तो मकाम ही कुछ ऐसा है, सदियां गुजर गई और गुजर रही हैं, लेकिन कोई भी कमा हक इमाम हुसैन की सीरत को बयान नहीं कर सका, इमाम हसन की सीरत को बयान नहीं कर सका, खातून जन्नत की सीरत को बयान नहीं कर सका। कौन है खातून जन्नत, कौन है हज़रत अली? आज ये सबसे पहले मैं एक रिवायत हज़रत फातिमा के ताल्लुक से सुनाता हूँ। अभी हज़रत फातिमा की उम्र 15 से 16 साल है, बात सुना रहे आपकी? आपकी उम्र 15 से 16 साल है, अभी आपका निकाह नहीं हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेटी जवान होती है तो चाहे वो बादशाह की बेटी हो, चाहे वो वजीर की बेटी हो, चाहे वो अमीर की बेटी हो, चाहे वो गरीब की बेटी हो, चाहे वो दुनियादार की बेटी हो, चाहे वो आलिम की बेटी हो, चाहे वो जाहिल की बेटी हो, दुनिया की किसी भी इंसान की बेटी हो, ये एक निज़ाम कुदरत है कि जब बेटी जवान होती है तो हर बाप को फिक्र सवार होती है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अपनी बेटी का निकाह करना है, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में कमाता है, मकान बनाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसकी फिक्र सिर्फ यही होती है कि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, जवान हो जाए, फिर मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, अपने बच्चे की शादी करूंगा। ये हमारा ही तरीका नहीं, बल्कि ये हमारे मुस्तफा का ही तरीका रहा है, ये सहाबे इकराम का ही तरीका रहा है, ये ताबईन का ही तरीका रहा है, ये तबे ताबईन का ही तरीका रहा है, ये इल्म मुस्तहिदीन का ही तरीका रहा है, ये उलमा का ही तरीका रहा है,
جن کے پردے کا کوئی جواب نہیں، جن کے تقوی کا کوئی جواب نہیں، جن کے فضلے کا کوئی جواب نہیں، جن کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں، جن کے کردار کا کوئی جواب نہیں، جن کی سوسائٹی کا کوئی جواب نہیں، جن کی چال چلن کا کوئی جواب نہیں، جن کی زندگی کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ فاطمہ جب 16 سال کی ہو جاتی ہے، ایک روایت میں 15 سال آتا ہے، ایک روایت میں 16 سال آتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اب تم جوان ہو گئی ہو، میں تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے تمہارے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے، اور وہ لڑکا ایک ایسا لڑکا ہے جس کو میں ہی پسند نہیں کرتا ہوں بلکہ صحابہ ہی پسند کرتے ہیں، صحابہ ہی پسند نہیں کرتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ بلکہ خالق کائنات ہی پسند کرتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، اتنا سرکار نے بیان کیا، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، سرکار کے پیارے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب حضرت علی کو آتے دیکھا تو سرکار نے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا، یا عائشہ حضرت سید العرب، اے عائشہ یہ جو نوجوان آ رہا ہے یہ عرب کا سردار آ رہا ہے، یہ عرب کا سردار آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب اتنا سنا تو عرض گزار ہوئی، مصطفیٰ عرب کے سردار علی نہیں ہے بلکہ عرب کے سردار علی نہیں ہے بلکہ عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ دھوکہ کھا رہی ہو، علی عرب کا سردار ہے، انا سید العالمین، میں بڑی کائنات کا سردار ہوں، میں زمین کا سردار ہوں، میں آسمان کا سردار ہوں، میں زمین کا سردار ہوں، میں زمان کا سردار ہوں، میں زمین کا سردار ہوں، میں مکان کا سردار ہوں، میں مکے کا سردار ہوں، اور ظاہر کو بڑی کائنات کا سردار ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت علی تشریف لاتے ہیں، میرے سرکار نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ پاس نہ جائے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہم بھی پرسانی کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، محسوس یہ کریں گے کہ گنبد خضرا کے سائے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اطراف پہ بولیے سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی تو کسی نے مانگی ہے، ہم فقیروں نے مرنے کی مدینے میں خضرا مانگی ہے۔ اب ہمارے اسٹیج پر جو ہے کوئی ایسا مائک نہیں جو نعرہ لگائے، اور ماشاءاللہ ہمارے محترم علی جناب کی کبھی کبھی شاہد صاحب تو اس نعت شریف پڑھ رہے تھے تو نعرہ لگا رہے تھے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو میرا ساتھ دینا، وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور سب کو ثواب ملے گا، تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے آپ ہمارے آمنے سامنے تو آمنے سامنے بھی تک رہے گی، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ یہ عرب کا سردار، کیا فرمایا عرب کا سردار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی جلوہ فرمائے، میرے مصطفیٰ نے بیٹے فاطمہ کو دیکھا، سرکار فرماتی بیٹی فاطمہ حضرت سید العرب یہ عرب کا سردار ہے اور میں نے تمہارا رشتہ ان سے منتخب کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کا اتنا سننا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو شریف بیٹیاں ہوتی ہیں، جو پاک دامن ہوتی ہیں، جو اپنے پاک سے پیار کرتی ہیں، جو اپنی ماں سے پیار کرتی ہیں، وہ لازمی طور پر جب رشتے کی خبر سنتی ہے تو یہ محبت کا چہارا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں، ہے نا؟ تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ساروں بچہ رونے لگی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت علی کی غربت کا عالم یہ تھا کہ شام کو چمڑے پر سویا کرتے تھے، صبح کو چمڑے پر اپنے جانوروں کو چارہ ڈلایا کرتے تھے، یہ علی کی غربت کا عالم تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس علی کے ساتھ میں نے تمہارا رشتہ منتخب کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس علی کے ساتھ میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے اس سے میں آپ کے نہیں پاتا ہوں، بلکہ اپنے حال کو کائنات میں نہیں پاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ملت کے نوجوانوں، اب میرے مصطفیٰ نے حضرت علی سے پوچھا اے علی رشتہ تو ہم نے تمہارے ساتھ کر دیا، کیا شادی کی کچھ تیاری ہے؟ کیا فرمایا شادی کی کچھ تیاری؟ دیکھو لڑکی والے سے پوچھ رہے ہیں، اور آج دور کیا ہے الٹا ہے،
लड़का वाला पूछता है लड़की वाले से कि तुम हमारी हैसियत के मुताबिक हो कि नहीं हो, हमें टक्कर का होता है तभी शादी होती है मुफ्ती साहब की बिला, और टक्कर करना होता है तो शादी नहीं हमारे आया। लेकिन सरकार ने उस अली के साथ निकाह किया कि जिनकी गुर्बत का आलम ये था कि शाम को जिस बिस्तरे पर सोते थे, जिस चमड़े पर सोते थे, सुबह को चमड़े पर अपनी जानवर को चारा खिलाया करते थे। अल्लाह ऊपर सरकार ने पूछा क्या शादी की कुछ तैयारी है? हजरत अली अर्ज करते हैं मुस्तफा आपको मालूम है मैं बड़ा सहाबा में से हूँ, मेरे पास एक घोड़ा है जिससे सीधे सालार जंग करते हैं, और एक घोड़ा है जिसको जंग के मौके पर मैं काम लाता हूँ। सरकार ने फरमाया अली तुम घोड़े को तुम मत बेचो क्योंकि तुम जंग के सीधे सवार हो, अलबत्ता तुम अपनी जीरे बेचकर उस दहेज के लिए जोड़े लेकर आओ। जब हजरत अली मदीने के बाजार में आ रहे थे तो सरकार ने हजरत बिलाल को अली के साथ भेज दिया। पूरा मदीना देख रहा था कि अली ने अपनी जीरे को बेचकर जोड़े खरीदे हैं। सन 2 हिजरी में मस्जिद नबी के अंदर रमजान मुबारक के मौके पर मेरे नबी ने हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा से कर दिया है। निकाह पढ़ाने वाला हम नबियों का सरकार है, और निकाह जिसके साथ हो रहा है वो तमाम बड़े का सरकार है। वो जिस बेटी के साथ हजरत अली के साथ अल्लाह के रसूल ने निकाह किया है वो तमाम औरतों की सरकार है। हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ हो जाता है। कुछ माह के बाद आपकी रुखसती हो जाती है क्योंकि हजरत अली के पास रहने के लिए मकान नहीं था। मदीना के एक अंसार ने आपको रहने के लिए एक मकान दिया, फिर उसके बाद आपकी रुखसती हुई, उसमें आप रहने लगी, अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारे। मिल्लत के नौजवानों जिंदगी गुजरती गई, हजरत अली और हजरत फातिमा अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारते गए। एक दिन की बात है, सरकार की प्यारी चची हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शरीक हयात है, वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में आती हैं। आने के बाद करती हैं या रसूलल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा। उनके ख्वाब सच्चे होते थे, आज हम भी ख्वाब देखते हैं लेकिन हमारे ख्वाब ये पेट के खराबी में ज्यादातर होते हैं, लेकिन नबी का ख्वाब सच्चा होता है। और जो सहाबे किराम थे जो सहाबा थी उनके ख्वाब भी सच्चे होते थे। हजरत उम्मुल फजल बयान करती हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा है, और हजरत बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब था। ख्वाब ये था मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे गोद के अंदर कुछ जसद अतहर के टुकड़े आकर गिरे हैं। या रसूल अल्लाह इस ख्वाब को देखने के बाद मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा दिल बेकरार है, मेरा दिल मुस्तरिब है। मुस्तफा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? सरकार इरशाद फरमाते हैं उम्मुल फजल तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि आज अल्लाह अपने इस ख्वाब के सके मेरी बेटी फातिमा की घर बेटा होने वाला है, बेटा होने वाला है। वो बेटा है तो बेटा होगा कि किसी दुनियादार में बेटों की बात नहीं होगा, बल्कि अल्लाह उसको जन्नती हो जाने पर सरकार आएगा, जन्नती हो जाने पर सरकार आएगा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। सरकार ने इरशाद फरमाया इस बात की ताबीर ये है कि मेरी बेटी के गोद से मेरी बेटी के पेट से एक बच्चा पैदा होगा। कुछ दिन गुजर जाते थे, हजरत इमाम हसन इस दुनिया में तशरीफ लाते थे। सरकार ने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी मुबारक हो, मुबारक नवाजा है, नवाजा है। मेरे मुस्तफा बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए तो क्या देखा? एक बहुत छोटा बच्चा बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, जिसकी आंखों का कोई जवाब नहीं, जिसकी जुल्फों का कोई जवाब नहीं, जिसकी होठ का कोई जवाब नहीं, जिसके चेहरे का कोई जवाब नहीं है। मेरे मुस्तफा ने जब अपने नवासे को देखा तो सरकार बड़ा खुश हुए। सरकार ने हजरत अली से पूछा अली तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हजरत अली अर्ज करते हैं मुस्तफा आपके होते हुए मैं कैसे इसका नाम रखता हूँ, आप इसका नाम मुंतखब करिएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते अली सुनो इसका नाम मैं ऐसा नाम रखूंगा जो जन्नती नाम है, और इससे पहले कभी इसका नाम नहीं रखा गया, ऐसा नाम किसी का नहीं रखा गया जो मैं आपके बेटे का नाम रखूंगा। सरकार ने फरमाया ए अली हम इसका नाम हसन रखते हैं। 7 दिन के बाद मेरे मुस्तफा ने हजरत इमाम हसन के सर को मुंडवाया, बालों को मुंडवाया, और बालों के बराबर जो वजन था उसको चांदी सदका कर दिया। इससे एक मसला मालूम हुआ कि अगर घर के अंदर बच्चा पैदा हो
تو آپ اس کے بال منڈوانے ہیں اور بال کو منڈوانے کے بعد جو وزن ہو اس کا صدقہ کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حضرت حسن سے اللہ اکبر کتنا پیار کرتے تھے۔ اگر امام حسن کے تعلق سے میں بیان کروں تو پوری رات گزر جائے گی، خدا کی قسم میں ان کی صفات کو بیان نہیں کر سکتا، البتہ صرف اتنا سنیے گا، میرے نبی اپنے نواز امام حسن سے کبھی اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی آپ بھی رسوار کو بوسہ دیتے تھے، کبھی آنکھوں کا بوسہ دیتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، سرکار کے نواز سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر، آپ نے دیکھی مسجد نبوی کتنے لوگ جو حج کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ مولا آج کی اس رات کے صدقے میں ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالامال فرمائے، بہتر کے نوجوان سرکار مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اسی اثنا میں کیا دیکھا، میرے نبی کے نوازے حضرت فاطمہ کی باتیں جگہ امام حسن، بچپن کا زمانہ ہے مفتی صاحب ہے نا، بچپن کا زمانہ ہے، مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اپنا کو سنبھالتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اپنا کو سنبھالتا ہے، مسجد نبی میں جلوہ فرما ہو گئے، میرے نبی میرے رسول کا جلوہ فرما ہے۔ جاتے جاتے کیا دیکھا، حضرت امام حسن خالی دار ہوتا پہنے ہوئے تھے، گر جاتے ہیں، ممبر رسول سے میرے سرکار خود نیچے اتر آتے ہیں، اور آنے کے بعد سرکار نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا دیا ہے، سرکار کبھی امام حسن کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی آنکھ کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی امام حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی امام حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی لوگوں کے مخاطب ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار نے اپنے بازو میں بٹھایا، اور بازو میں بٹھانے کے بعد سرکار نے تمام لوگوں سے منتخب کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ جنتی نوجوان کا سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے دو جماعتوں کا درمیان سنا دیتا قرآن۔ سبحان اللہ، دو جماعتوں کے درمیان مفتی صاحب کی ملاقات سے صلح پیدا ہوئی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب حضرت امیر حضرت جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو خلافت حضرت امام حسن کے ہاتھ میں آئی تھی، لیکن حضرت امام حسن نے خلافت کچھ دن چلائی تھی۔ امام حسن کو معلوم تھا کہ مسجد نبوی کے منبر پر سرکار نے فرمایا، میرا بیٹا یہ حسن ہے، یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے دو جماعت کے درمیان صلح پیدا فرما دے گا۔ تو عرب کے اندر، مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت حسن کے چاہنے والے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو امیر معاویہ کے چاہنے والے تھے، تو جو لوگ امیر معاویہ کے چاہنے والے تھے ان کی منشا یہ تھی کہ خلافت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آئے، جو امام حسن کے چاہنے والے تھے ان کی منشا یہ تھی کہ خلافت امام حسن کے ہاتھ میں آئے۔ لوگوں نے کہا، حسن آپ کو خلافت سے دستبردار نہیں ہونا ہے، آپ کو خلافت نہیں چھوڑنی ہے، بلکہ خلافت آپ کے گھر سے چلے گی، خلافت آپ کے باپ کی تعبیر ہے، کیونکہ آپ کے پاس سے خلافت کی سلسلہ چل رہا ہے۔ حسن تمہیں خلافت سے دستبردار نہیں ہوتا ہے، لیکن حسن تمہیں اپنے نہیں چاہتے تھے، حسن پوچھی کو نہیں چاہتے تھے، حسن جوڑا کو نہیں چاہتے تھے، حسن سرمایہ کو نہیں چاہتے تھے، اگر حسن چاہتے تھے تو رسول اللہ کی جان کو چاہتے تھے، رسول کی محبت کو چاہتے تھے۔ حسن نے سوچا اگر خلافت کو میرے انجام دیا ہے تو لوگوں میں فتنہ پیدا ہوگا، لوگوں میں خون ہو جائے گا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ امام حسن نے رضی کو اس فرمان کو یاد کر لیا، وہ مسجد نبی کے منبر پر سرکار نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن ہے، اللہ اس کے ذریعے سے دو جماعت کے درمیان صلح پیدا فرمائے گا، اور امام حسن خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ غلط راہ چلے تھے، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں امیر معاویہ صحابی رسول تھے اور صحابی رسول ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک صحابی رسول رہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے، امیر معاویہ خلافت کو چلاتے رہے۔ اب وہ خلافت امیر معاویہ سن 60 ہجری کے بعد سن 61 ہجری میں وہ خلافت یزید کے ہاتھ میں آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس منظر کو آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو بتاتا چلوں حضرت امام حسن کی ولادت رمضان المبارک 15 رمضان سن 3 ہجری کو بھی، 15 رمضان سن 3 ہجری کو بھی، اور حضرت امام حسین کی ولادت 5 شعبان سن 4 ہجری کو بھی۔ تو گویا کہ 1 سال کا دونوں کی پیدائش میں کیا تھا، وقفہ تھا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حسن حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ سرکار حسن کو سونتے تھے، سرکار حسن کا بوسہ لیتے تھے، سرکار امام حسین کا بوسہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں
حسن ادھر آ جاؤ، حسین ادھر آ جاؤ، فاطمہ ادھر آ جاؤ، علی ادھر آ جاؤ. سرکار نے اپنی ساری اہل بیت کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا ہے اور ڈھانپنے کے بعد میرے سرکار اللہ کی بات میں دعا کرتے ہیں یہ میری اہل بیت ہے. اللہم انی احب فاحبہ، اے اللہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو نے ان سے محبت کرنا اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا، اسے ان سے دشمنی کرے میرا حضرت دشمنی کرنا. میرے کے نوجوانوں ایک دفعہ کی بات ہے اللہ کے رسول نے امام حسین کو بلایا، امام حسن کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا. اور بلانے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس دور کے کچھ یہودیوں اور قاضیوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کیا کہا تھا؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے نا. لیکن ان کا عقیدہ تھا، وہ پادری کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. دیکھیے امام حسین کا، امام حسین کے بچپن کا عالم دیکھیے، جوانی کی بات تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں مجھ سے مقابلہ نہ کرو، میری بات مانو. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ نہیں مانے، برابر ذکر کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب آدمی بات کو نہیں مانتا ہے تو مباہلہ ہوتا ہے، اور مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم دی جاتی ہے، اور قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیابان جنگل میں جایا جاتا ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا جاتی ہے کہ بولو اللہ کی قسم کھا کر کے ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں. اگر دعوے میں سچے ہوتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، اور جھوٹے ہوتے ہیں تو نیز کو نابود ہو جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنی بیٹوں کو، ہم بھی بیٹیوں کو لے کے چلتے ہیں جنگل پر. تمہیں بھی لے کر چلنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے. دیکھو کہ کس سے رسول سے مقابلہ کر رہے ہیں، امام حسین سے مقابلہ کر رہے ہیں، امام حسن سے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ پادری کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ تم میرا دامن پکڑ لو. حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے میں نے اپنے ابا جان کا دامن پکڑ لیا. سرکار نے فرمایا علی اب تم کو فاطمہ کا پلو پکڑنا ہے، دوپٹہ پکڑنا ہے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ پکڑ لیا ہے، اور سرکار نے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں اپنا دائنا ہاتھ دے دیا ہے، امام حسین کے ہاتھ میں اپنا بایاں ہاتھ دے دیا ہے. تو میرے مصطفیٰ ایک بیابان جنگل میں چلے جاتے ہیں، اور ادھر سے وہ پادری جو یہ کہہ رہے تھے، یہود و نصارہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں. ادھر سے میرے مصطفیٰ کی جلوہ فرما ہو گئے ہیں. سرکار نے کہا اور مقابلہ کرنے آؤ. کیوں نہیں مقابلہ کرتے ہیں؟ جو پادریوں نے دیکھا امام حسین کی جلوہ فرما ہے، امام حسن کی جلوہ فرما ہے، اللہ کے رسول کی جلوہ فرما ہے، میرا کائنات کی جلوہ فرما ہے. وہ پادریوں نے جب امام حسین کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور کو دیکھا ہے، امام حسن کی پیشانی کو دیکھا ہے، تو وہ جو پادریوں باتیں پر مجبور ہو گئے. اے پادریوں وہ جو امام حسن سے مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ ہم امام حسن کی پیشانی پہ ایسا نور مارے ہیں، امام حسین کی پیشانی میں ایسا نور دیتے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ نفوذ کچھ دیا اللہ کی پاک ہاتھ اٹھانا دعا کرے تو وہ زمین پر کوئی پادری باقی نہیں رہے گا، وہ زمین پر کوئی سارے باقی نہیں رہے گا. سارے کے سارے لوگ امام حسن کی پیشانی دیکھ کر الٹا پیر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ بات سمجھنے پر مجبور ہو گئے. اے جب زمین کے لہٰذے امام حسن کی خوبصورتی کا عالم ہے، سب سے کائنات کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ شاہان سمانہ کی چھوڑے محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کا ہوگا. مجبور ہو گئے. ملت کے نوجوانوں حضرت علی حضرت فاطمہ اپنی زندگی کے شب روز گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے. سرکار فرماتے ہیں الفاطمہ تو میرا منی، اے لوگوں فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے. سرکار باتوں میرا اور ایک بات بتاتا چلوں، سرکار بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے ہے نا. اور جب سرکار اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی. اور جب سرکار کی بیٹی اللہ کے رسول کے گھر تشریف لاتی تھی میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے بھی بلکہ چاندے تطہیر سے اٹھ کر اپنی بیٹی کو ملاتے تھے. میرے سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ کو احساس دیا، دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں کو
بعد سرکار بھی فاطمہ کے گھر گئے تو کیا دیکھا میرے نبی کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار حسنین کریمین کی بات ہے محترمہ حضرت علی کی زوج محترمہ چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے روٹیاں پکا رہی ہیں. یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے نبی کا زمانہ. آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے منٹوں سیکنڈوں میں کھانا تیار ہو جاتا ہے. آج روٹی پکانے کی بھی مشین آ گئی ہے روٹی پکانے کی بھی گیس آ گیا کپڑے دھونے کی مشین آ گئی ہے. آج ہر چیز جو ریڈی میڈ چل رہی ہے عورتوں کی بہت آسانی ہو گئی ہے. لیکن قربان جائے خاتون جنت پر جنتی ہاتھوں سے چکی چلا دیتی امام حسین کے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو دیتی امام حسین کو دھو دیتی نہلا دیتی دھلا دیتی. میرے نبی نے کیا دیکھا میری شہزادی جنتی عورتوں کی سردار پسینے میں طرح پوش ہے گرمی کی شدت میں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا رہی ہے. ہر باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے. میرے سرکار بیٹی فاطمہ کی محبت میں چولہے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں نے دیکھا تو پسینے میں طرح پوش ہو رہی ہے میری بیٹی کو پتا نہیں دے رہا ہے میں چاہتا ہوں تاکہ ایک دو روٹی اپنے ہاتھ سے تم کو پکا کے کھلا دو. میرے نبی کی بیٹی نے اپنے رسول کو سنا اب گزار ہوتی مصطفیٰ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. اللہ کے رسول نے جنتی ہاتھوں سے روٹی پکانا شروع کر دی. محنت کے نوجوان جو روٹیاں حضرت فاطمہ نے پکائی تھی وہ تو پکا نکل گئی ہے لیکن جن روٹیوں کو میرے سرکار نے پکایا جو یہاں جلا رہی ہے بچا رہی ہے حضرت فاطمہ پریشان ہو رہی ہے. میرے نبی مسکرا دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ جتنا تمہارا پاس یہ ہاتھ ہے جو دنیا کی آزاد رکھی ہے آخرت کی آزاد رکھی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کبھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نہیں ہوگا تو میرا یہ نور تیرا بے شک سبحان اللہ. بہت بس 10 منٹ اور آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. حالانکہ ابھی تو آخر میں ذکر نہیں آیا یہ تو ابھی فضل ڈالنے کی وقت نہیں کا دامن گیر ہے جی اور پڑھو 20 درود پاک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کے نوجوانوں یہ جو میں حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں میں نے کرناٹک کی سرزمین کو سنائی تھی قسم خدا کی وہاں شامی مذہب کے لوگ تھے 10,000 لوگوں کا مجمع تھا. شامی مذہب کے علماء کرام تھے ہمارے بھائی وہاں پر رہتے ہیں میں وہاں گیا تھا تو اس حدیث کو وہاں کے شامی مذہب کے لوگوں نے حدیث کریمہ کی جامع ہوتے ہوئے بہت پسند کیا تھا. میں چاہتا ہوں آپ کو سنا دو محبت سے بولی میرا سبحان اللہ. آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتے تھے اور سرکار نہیں بلکہ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی محبت کرتے تھے. اور محبت دیکھیے آپ یہ اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ آپ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں ہے نا. اللہ فرماتا پن کہ وہ ماں باپ رہو میں نسائی مسئلہ تم نکاح کرو تم کو اچھی لگے 2 سے 3 سے 4. یہ میں نے مراد میں جگہ تقریر کر دی کہ بھائی اور مرد کو اللہ نے اجازت دی کہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. تو اسی میں ایک عورت ایسی بیٹی تھی کہ جس کے آدمی نے 3 عورتوں کا لیا تھا. وہ بڑی جلی بھلی بیٹی تھی میری تقریر کو سن رہی تھی اور اس سے بھول رہی تھی. کہا آپ تو مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت نے اب یہ 3 نہیں بلکہ 4 ہی کروائی. اس نے کہا حضرت اگر اگلی مرتبہ آئے تو یہ تقریر نہ کرنا کہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. تو آزاد گرامی اللہ کا فرمان ہے اللہ بڑا ہے تم نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے ہو. میرے نبی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں بتایا یہ ایک مرتبہ کی بات ہے. حضرت علی حضرت فاطمہ میں جھگڑا ہو گیا. اچھا میری تو جھگڑا ہوتا ہے ایسے بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے سے کبھی آپ اس بڑے ہوتا اگلے ہوتا ہے ہر کسی میں جھگڑا ہوتا ہے. شادی پوچھ نہیں کر اگر تھوڑا سا جانے میں آپ لوگ چھٹی دے دیتے ہوں گے تو جھگڑا ہو جاتا ہوگا. ہم بھی شادی شدہ الحمدللہ یہ بھی شادی شدہ جھگڑا ہو جاتا ہے. ایک محدث اعظم اللہ کے بہت بڑی اور مقبول عالم ہے نا ان کی بیوی جو تھی بڑی تیز. ایسا نہیں کہ عالم کی بیوی سیدھی ہو. عالم کی بیوی کیڑی ہو سکتی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے وہ دین میں بھی کمزور ہوتی ہے عقل میں بھی کمزور ہوتی ہے. دین میں کیسے کمزور کہ عورت کو پڑھو ہے نا حالت حیض میں پڑھ نہیں وہ ہے کہ نہیں بعد میں کی قدر کرے گی بعد میں اور حالت حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے کہ نہیں. تو دین میں اس اعتبار سے کمزور ہے اور عقل میں ناقص العقل سرکار نے قرار دیا ہے. تو محدث اعظم کی بیوی بڑی تیز تھی. محدث اعظم امامت بھی کرتے تھے اور
مسائل کے فرائض کی انجام دیتے ہیں. تو ایک روز بیوی کے دماغ میں آیا کہ کیا ہر وقت مسجد میں آتے جاتے میری خدمت نہیں کرتے ہیں, ہے نا, ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں. سوچا کہ اب میں ان کے گھر پہ نہیں رہوں گی اور میں ان سے طلاق مانگوں, میں ان سے طلاق مانگوں. کہا شوہر مجھے بہت دن ہو گئے تمہارے گھر میں رہتے رہتے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ کو طلاق دیں. طلاق بڑھاپے کے عالم میں طلاق, ارے جوانوں کو تو پسند کر لیں لیکن بڈھے کو کون پسند کرے گا. کہا کہ بیٹی صبر کر, چیز پر کتاب کر دے طلاق کریں. کہا کہ نہیں مجھے طلاق چاہیے. کہا کہ نہیں طلاق نہیں دوں گا, کیونکہ مسئلہ ہے جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو زمین و آسمان کانپنے لگتے ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی مسائل طلاق 56 صفحات پر مشتمل ہے. جب طلاق کا مسئلہ حضرت میں شہرات میں آ رہا تھا علامہ مبارک حسین مصباحی صاحب کی دار میں, اس موقع پر ہم نے اس کتاب کو چھپایا بھی تھا. لیکن اللہ کے نزدیک تمام کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے. بیوی نے کہا کہ اس کو سرنی چاہیے, مجھ کو طلاق چاہیے, طلاق چاہیے. مفتی صاحب نے کہا کہ مان جب بڑھاپے کا عالم نہ جو کہا کہ نہیں طلاق چاہیے. ایک دن محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لی کہ جب نہیں مان لی کہ طلاق دے, ہے نا, تو محدث اعظم کے بڑے چلا تھے. بات سمجھ آپ کے, محدث اعظم کے بڑے چلا تھے. محدث اعظم کو شاہ فرمایا میری بیوی اگر تم مجھ سے صبح شادی کرنے کوئی فانتی طلاق تو اس کو کیا ہے طلاق. کیا کہا اگر تم مجھ سے صبح شادی تک نہیں بولی تو اس کو